آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ جنت کو مکارہ یعنی مکروہ چیزوں سے، تکالیف سے ڈھانپ دیا ہے، اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر تمام لذات کی چیزوں کی طرف جانا، بد نظری کرنے میں انسان کو مزہ آتا ہے، کسی حرام کاری کرنے میں انسان کو مزہ آتا ہے، زنا کی طرف جانے میں مزہ آتا ہے، بد نظری کرنے میں، اور بھی من جملہ وہ تمام چیزیں جس سے انسان کو مزہ آتا ہو، ان تمام چیزوں سے جہنم کو ڈھانپ دیا، اور جنت کو مکارہ یعنی تکالیف کی چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ مطلب یہ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، کسی کی تکلیف کے اوپر صبر کرنے کو دل نہیں چاہتا، کوئی برا بھلا بولے تو صبر کر لینا، اور کسی تکلیف پہ صبر کر لینا، اور نماز پڑھنا، اور ذکر عبادت کی پابندی کرنا، من جملہ تمام وہ ساری چیزیں کرنا جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، اور نماز کے اوپر تمام چیزوں کے اوپر بالکل اہتمام کے ساتھ پابندی کرنا، 5 وقت نماز پڑھنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، گانے سننے سے بچانا، غیبت سے بچانا، بد نظری سے بچانا، برائی کرنے سے بچانا، لڑائی جھگڑے سے بچانا، تمام چیزوں سے بچانے میں انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دل کو تکلیف ملتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے وہ ساری چیزیں کرنی ہیں تو جنت ملے گی، کیونکہ جنت کو ہی ایسی چیزوں سے ہی ڈھانپ دیا ہے، اور جہنم کو لذات سے، خواہشات سے ڈھانپ دیا۔ اگر انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا چاہتا ہے تو تکالیف دہ چیزوں کے اوپر پابندی کرے، اپنے آپ کو ان چیزوں کے اوپر چلائے جن چیزوں کے اوپر دل نہیں چاہتا ہو، پھر بھی اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے، ان تمام حرام چیزوں سے بچانا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو ہی ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں اور جنت کا مستحق ہو سکتے ہیں۔